فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث کے متعلق سوال کیا گیا جس میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین میں جو حلال طیب چیزیں ہیں وہ کھایا پیا کرو۔ اس پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، اپنا کھانا پینا پاکیزہ حلال کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کے جو معنی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ حرام کمائی کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ہمیں دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے جو اس کے معنی پہ دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو بہت لمبا سفر کرتا ہے اور بہت غبار آلود ہو کر پریشانی کی حالت میں وہ اللہ سے دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کو غذا حرام کی ملی ہوئی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حرام کھانے والے شخص کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرام کھانے سے دعا میں قبولیت ختم ہو جاتی ہے اور دعا میں کمزوری آتی ہے۔ تو حلال لقمہ بہت زیادہ ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ لیکن یہ جو حدیث پوچھی گئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن اس کے معنی ہمیں دوسری حدیث سے ملتے ہیں جو کہ صحیح ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔